السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ہر شخص کا ہر روز واسطہ پڑتا ہے اس عبارت سے، ان جملوں سے، جو بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر، بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر، بلکہ اخبارات کے اندر، میڈیا کے اوپر پہلے آئیے پہلے پائیے، سنہری موقع، گولڈن چانس، سیل سیل سیل، لوٹ سیل، 11 مہینے ساڑھے ایک مہینہ تہاڈا، بے شمار اس طرح کے جملے، یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی نظریں ادھر مبذول کرنے کے لیے، اور یہ فطری عمل ہے۔ یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ دنیا کا سامان اللہ کے پاس بہت بڑا اجر۔ یہ اٹریکشن ہوتی، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ادھر، دیکھیں دکانوں کے اندر چلے جاتے ہیں، صرف عبارت پڑھ کے، پہلے موڈ نہیں ہوتا، پھر دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اس کے لیے توغو کرتے ہیں، پیسے صرف کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کی عبارت اللہ رب العزت یا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے الفاظ کہیں، اس سے ملتے جلتے کہ اس طرح کی ترغیب دیں، اٹریکشن پیدا کریں، تو ایک اہل حدیث کہلوانے والا، اہل سنت کہلوانے والا، اللہ کا بندہ، پیارے پیغمبر اسلام کا امتی ادھر توجہ نہ کرے، اس کے اندر کوئی اٹریکشن پیدا نہ ہو، یہ فکر والی بات ہے بڑی۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ابھی آپ کے سامنے، تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران، تیسری سورت ہے، 133 اس کی آیت نمبر ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب یہ جو پہلے الفاظ ہیں وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو،
سبقت لے جانے کی کوشش کرو، دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تیزی کرو۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ترغیب ہے بھائی۔ تو یہاں تو بوٹ ہوتے ہیں نا بھائی، یہاں تو گارمنٹس ہوتی ہیں، یہاں تو کپڑے ہوں گے نا، برتن ہوں گے، کراکری ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کس کی طرف جلدی کرو، کس کی طرف آگے بڑھو؟ الی مغفرۃ من ربکم۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کاش سب کچھ پڑھ دیا، قرآن بھی کبھی سمجھ کے پڑھا ہوتا۔ امام صاحب کے منہ سے جملے نکلیں، فجر کی نماز کے وقت امام صاحب آیتیں پڑھیں تو پیچھے امتی ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں پتہ چلے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ کاش کبھی ایسا ماحول بن جائے، اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی، نیت کریں، ارادہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف۔ یہاں ٹھہر کے یہ بھی عرض کر دوں کہ جنت کا ذکر بعد میں ہے، پہلے مغفرت کا ذکر ہے۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنت، جنت کا ذکر بعد میں، پہلے مغفرت کا ذکر ہے، بخشش کا ذکر ہے۔ شاید اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے بندو کہ جنت اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ملے گی۔ میری طرف ذرا متوجہ رہیں، ٹائم تھوڑا ہے، میرے اور آپ کے پاس سچ مچ ٹائم تھوڑا ہے، اس لیے بات غور سے سنیں۔ جنت کا ذکر بعد میں، پہلے مغفرت کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مرضی نیک اعمال بندہ کر لے وہ جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ اگر جنت ملے گی تو کیسے ملے گی؟ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ کوئی بندہ اپنے نیک اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کسی بندے کے نیک اعمال اسے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بلا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام، آپ بھی، آپ کے اعمال بھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بلا انا الا ان یتغمدنی ربی برحمتی، فرمایا سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لے۔ اللہ اکبر۔ میرے اعمال بھی، سوائے اس کے کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں ڈانپ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بندہ صرف اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اور ہر مسلمان کی خواہش ہے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جنت میں چلا جاؤں۔ ویسے برا محسوس نہ کریں تو آج کا مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جانا چاہتا ہے، زندگی میں امریکہ جانا چاہتا ہے۔ مرنے کے بعد کہتا ہے جنت میں، اور زندگی میں امریکہ، جاپان، کینیڈا۔ کہتا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، لیکن زندگی ایمان پہ نہیں گزارنا چاہتا۔ کہتا خاتمہ، دعا کریں خاتمہ ایمان پہ ہو۔ میں دعا کر دیتا ہوں اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ کرے، لیکن زندگی ایمان پہ نہیں گزارنا چاہتا۔ اور جو خوش نصیب جنت میں چلا گیا، بہت بڑی کامیابی، زبردست قسم کی کامیابی۔ سورہ آل عمران کے اندر جس سورت سے میں نے یہ الفاظ پڑھے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سورہ آل عمران کے اندر یہ 133 نمبر آیت ہے، وہ جو اب پڑھنے لگا ہوں 185 نمبر آیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مفہوم سماعت فرما لیں۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا. بہت بڑی کامیابی. کتنی کامیابی ہے میرے بھائیو؟ اس دنیا کے اندر بندہ کامیاب ہو جائے پھر ناکام ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، مر ہی جاتا ہے. لیکن جنت کے اندر اگر وہاں کامیاب ہو گیا تو اعلان سنے کیا ہوگا؟ اس دنیا میں ممکن نہیں. اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا. کتنی بڑی کامیابی ہے بھائی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر 20 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. فرمایا جنتی اور جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی کامیاب ہونے والے ہیں. اور سورہ دہر جو خوش نصیب پڑھتا ہے قرآن کریم میں سمجھ گئے ترجمے کے ساتھ، وہ جب اس کی 20 نمبر آیت کریمہ پڑھتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب وہاں دیکھو گے، اللہ اکبر، اللہ، ثم رأيت، جہاں بھی دیکھو گے، نعیمہ، اللہ اکبر، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی بھائی، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. کتنی نعمتیں؟ اکثر میں نے دیکھا ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کنال ویو کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے، سٹی ہاؤسنگ کے اندر کیا مرلے کا ریٹ چل رہا ہے. تو میں ساتھیوں سے کئی مرتبہ پوچھتا ہوں کہ کوئی بتائے گا کہ جنت میں کیا مرلے کا ریٹ ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا بھائی؟ کچھ جگہ ویلیوبل ہو نا، ویلیوبل تو کوئی بات کرے نا مرلے کی، تو کہتے ہیں بھائی سوچ کے بات کرو، فٹوں کی بات کرو، فٹوں کی. یہ جگہ کہاں کھڑے ہو بھائی؟ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا 1 انچ کی جگہ، حدیث میں آتا ہے کہ 1 چھڑی رکھنے کے برابر. یہ چھڑی کتنی جگہ گھیرتی ہے بھائی؟ کتنا ڈایا ہوتا ہے اسے؟ 1 انچ جگہ. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے 1 چھڑی رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل گئی نا کسی کو جنت میں، یہ ساری دنیا مل کے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی نعمت. اور پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اگر ناخن کے برابر، یہ کیا ہوتا ہے ناخن بھائی؟ یہ اتار کے پھینک دیتے ہیں. اگر ناخن کے برابر جنت کی کسی ایک نعمت کو دنیا کے اندر شو کر دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے، تو پیارے پیغمبر اسلام نے کہا کہ آسمان اور زمین روشن ہو جائے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، کتنی نعمتیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اگر جنت میں موت ہوتی نا تو سارے جنتی نعمتیں دے کر خوشی سے فوت ہو جاتے. اتنی نعمتیں. اور ساری زندگی دنیا میں دکھ اور مصیبتوں میں گزارنے والا، ساری زندگی دکھ اور مصیبتوں میں گزارنے والا، ایک پل بھی جس نے چین نہیں دیکھا، جنت کے اندر 1 غوطہ دیا جائے گا، 1 غوطہ دیا جائے گا جنت میں، یوں یوں. اللہ فرمائیں گے کیا کبھی دکھ دیکھا؟ کہتا اللہ تیری قسم میں نے زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی کوئی نہیں، کوئی پریشانی آئی کوئی نہیں، سب کچھ بھول جائے گا. اور آگے کیا ہے؟ اس قدر نعمتیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر اسلام کی ایک مجلس میں میں موجود تھا. کتنے خوش نصیب ہیں کہ پیارے پیغمبر اسلام کی ڈائریکٹ زیارت کرتے تھے، ڈائریکٹ اس مجلس کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت موتیوں جیسی باتیں سنتے تھے. مبارک ہیں وہ کان، مبارک ہیں وہ آنکھیں. کہتے ہیں مجلس میں حضور تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے جنت کا تذکرہ کیا اور اتنی تعریف فرمائی پیارے پیغمبر اسلام نے، اتنی تعریف فرمائی. اور پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے کرتے فرمایا کہ کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا،
کسی دل پر خیال نہیں گزرا. پھر پیغمبر اسلام نے یہ الفاظ پڑھے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم بالخوف فرمایا کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوفا و طمعا، خوف سے اور امید سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے. ومما رزقناہم ينفقون، جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ سجدہ جو خوش نصیب رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا ہے ان کے لیے. کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا. نعیماً وملکن کبیرہ، بہت بڑی بڑی سلطنتیں، بہت بڑی بڑی سلطنتیں. تو اس کی وسعت کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر. تو انسانی عقل میں اتنی آ سکتی ہے نا وسعت، بھائی آسمان کہتے ہیں زمین آسمان دے برابر. کوئی بہت بڑی چیز بیان کرنی ہو تو یہ کہتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فی الجنہ 100 درجہ، جنت کے اندر کتنے درجے ہیں؟ 100. 100 درجہ، 100 درجے ہیں. فرمایا ما بین کل درجتین، ہر درجے کے اندر کما بین السماء والارض، اتنا فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فی الجنہ 100 درجہ، کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور ما بین کل درجتین 100 عام، 100 سال کا فاصلہ ہے. جتنی 100 سال کی مسافت ہوتی ہے نا، اتنا 2 درجوں کے درمیان فاصلہ ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک درجے والے جب دوسرے درجے والے کو دیکھیں گے تو کتنا فاصلہ ہوگا. اور میں نہیں پسند کرتا کہ آپ میرے لیے محترم، میں میرے سامنے بچے ہوتے ہیں اکثر، تو میں بچوں سے ہاتھ کھڑا کرواتا ہوں. میں نے بیٹا ہاتھ کھڑا کریں کہ سب سے اونچے والے درجے کا نام کیا ہے. سب سے اونچے والا درجہ. کوئی بچہ جواب دے تو پھر میں انعام دیتا ہوں. خوشی ہوتی ہے بڑی زیادہ کہ اللہ کا کرم ہے. سب سے اونچے والے درجے کا نام جنت الفردوس. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب بھی تم اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اس سے جنت الفردوس مانگو جب بھی مانگو. یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، بہت اوپر والا درجہ. تو باہر جو میرا موضوع لکھا ہوا ہے فلیکس کے اوپر، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ادنا درجے کا جنتی. اس میں لکھا ہے ادنا درجے کا جنت. تو میں نے تو یہ بیان کر دیا کہ بھئی تو چلو اس کی بھی ذرا بات سن لیں. حدیث میں آتا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سوال کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا. کتنا خوبصورت سوال ہے بھائی. ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ گاڑی کون سی اچھی، لیپ ٹاپ کون سا اچھا، موبائل کون سا اچھا، پلاٹ کون سا اچھا، ہاؤسنگ سوسائٹی کون سی اچھی. موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھ رہے ہیں اللہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ، جو سب سے نچلے درجے والا جنتی ہوگا نا وہ کیسا ہوگا؟ لوئسٹ لیول. ابھی ہائی لیول کی بات نہیں ہو رہی. جو لوئسٹ لیول والا، سب سے نچلے درجے والا جنتی وہ کیسا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوگا جو سب سے اینڈ پہ جنت میں جائے گا. لاسٹ، جب سب چلے جائیں گے اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ جا جنت میں چلا جا، جا جنت میں چلا جا. وہ آگے سے کہے گا پروردگار
سب چلے گئے، سب نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے، سب کو انعام مل گیا، میں کہاں جاؤں؟ انسانی سوچ ہے نا، اس کا مطلب کہ فل ہو گئی، سارے پلاٹ سیل ہو گئے، سب پلاٹ بک ہو گئے، میں کہاں جاؤں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کے پاس جتنی سلطنت تھی اتنی بڑی سلطنت تجھے دے دی جائے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں خوش ہو گیا۔ میں یہاں رک کے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جنت میں پہنچا ہوا ہے نا، اس لیے کہتا ہے یا اللہ میں خوش ہو گیا، ورنہ اگر دنیا ہوتی تو اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا دنیا کے متعلق، فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب لا حب ان يكون له وادیان فلن يملا فاه الا التراب۔ فرمایا اس ابن آدم کے پاس اگر سونے سے بھری ہوئی کوئی وادی ہو نا، سونے سے بھری ہوئی، پورا شہر سونے کا بھرا ہوا ہو، کیا وہ کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا لا حبا، ضرور وہ چاہے گا ان یکون لہ وادیان، کاش کبھی اس طرح کی دو ہو جائیں، فلن یملا فاہ الا التراب، اس کا منہ نہیں بھرے گی مگر قبر کی مٹی۔ جب لوگ تین تین لپیں ڈال رہے ہوں گے نا، جب سارے سوراخ بند ہو جائیں گے، اس کا منہ بھی بند ہو جائے گا۔ اتنی بڑی وادی، اکیلا مالک کہتا ہے کبھی دو ہو جائیں، وہ کہتا ہے یا اللہ میں خوش ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کے بادشاہ کے برابر سلطنت، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، کہتا یا اللہ میں خوش ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کہ والا کا عشرۃ امثالی، تیرے لیے اس جیسی 10 اور، والا کا مشتہت نفسک، اس کے بعد بھی تیرا دل جو چاہے تمنا کر۔ یہ حدیث جو روایت کرنے والے مغیرہ بن شعبہ، وہ جو دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کی نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنتی کو فرمائیں گے نا کہ 10 دنیاؤں کے برابر تجھے دے دی جاتی ہے، تو آگے سے کہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جی بادشاہ ہو کے مذاق کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جب پیارے پیغمبر اسلام نے یہ یہاں بات بیان کی تو پیارے پیغمبر اسلام اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگی، مبارک داڑھیں نظر آنے لگی، اس قدر ہنسے پیارے پیغمبر اسلام۔ کہتے یا اللہ جی، اللہ ہو کے مذاق کرتے ہو، بادشاہ ہو کے مذاق کرتے ہو؟ انسانی سوچ ہے کہ اتنا زیادہ۔ اب جب یہ حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1500 سال پہلے بیان کی ہوگی، جو کمزور ایمان کے بندے ہیں وہ تو کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، 10 دنیاؤں کے برابر، اس جیسی اور، اس جیسی اور، اس جیسی اور، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ آج یہ نہیں کہا جا سکتا، اس دور میں تو شاید کو کہتا ہوگا۔ جو پکے ایمان والے تھے، مسلمان تھے، وہ کہتے تھے جو پیغمبر اسلام نے کہہ دیا حق سچ ہے۔ کمزور ایمان والے بندے کہتے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے بھائی، اتنی زمین کہاں سے آئے گی؟ آج 1500 سال بعد سائنس نے یہ بتایا کہ یہ جو گلیکسی ہے نا، یہ جو کہکشاں ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کرۂ ارضی جو ہے، جس کائنات کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اللہ اکبر، سائنس کہتی ہے کہ اس جیسی 250 ارب گلیکسیز ہیں، 250 ارب گلیکسیز ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں رک کے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر سائنس تحقیق کرے بالکل اس طرح جیسے سورج چھوٹا سا نظر آتا ہے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ بات جو پیغمبر اسلام نے بیان کی ہے
یہ سمجھ نہیں آتی، عقل سے بعید ہے کہ اتنی زمین کہاں سے آئے گی بھائی، 10 گنا اس جیسی اور اس جیسی اور اس جیسی اور، بادشاہ کی سلطنت کے برابر، ادنا درجے کا جنتی، لوئسٹ لیول کا۔ تو بندے کہتے ہیں کہ یہ بات اگر کوئی کہے کہ عقل میں نہیں آتی، تو بھائی یہ سورج جو ہے اتنی ساری ٹکیا ہے، اتنا سارا بلب ہے نظر آ رہا ہے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، عقل مانتی ہے؟ اتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے، 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور دور کتنی ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ سائنس پہ یقین ہے۔ اگر نیوٹن یا آئنسٹائن کوئی کلیہ بیان کر دیں، کوئی فارمولہ بیان کر دیں، نہ صرف یہ کہ اپنی کم علمی کم عقلی کا اعتراف کرتا ہے، ان کی ذہانت کی بھی داد دیتا ہے، کہتا ہے بڑے ذہین ہیں نیوٹن بھی آئنسٹائن بھی۔ اور اگر یہی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیں تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ انکار بھی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے اتنی جگہ جنت میں کہاں آئے گی۔ تو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ 250 ارب گلیکسیز ہیں، 250 ارب۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سماعت کر کے سن کے کہ یہ جو سورج ہے نا یہ سب سے چھوٹا ہے، یہ سورج سب سے چھوٹا ہے۔ اب تک کتنے سورج دریافت ہو چکے ہیں؟ 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں، یہ سب سے چھوٹا ہے۔ اور اس سورج کے اندر کتنی انرجی ہے، کتنا بڑا یو پی ایس پیچھے لگا ہوا ہے، کتنی انرجی ہے۔ ہر سیکنڈ کے بعد اس سورج کے اندر 50 کروڑ ایٹم بمبوں کے برابر، 50 کروڑ ایٹم بمبوں کے برابر انرجی ہے اس کے اندر۔ یہ انرجی کون پوری کر رہا ہے؟ یہ فیول کون پورا کر رہا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب کاریگروں سے بڑا کاریگر، سب کاریگروں سے بڑا کاریگر۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول بیان کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے جی گل مننے چاہتی نہیں، اور اگر یہی کچھ سائنسدان بیان کر دے تو کہتا جی جدید دور ہے جی، ممکن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ صرف ادنا درجے کا جنتی۔ اب جو جنت الفردوس میں ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جو 100ویں درجے پہ ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے کوشش درکار ہے میرے بھائی۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا دنیا کمانے، جنت کمانے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں دنیا بھیجا تھا جنت کمانے کے لیے۔ ہم سے تھوڑی کنفیوژن ہو گئی، ہم نے سمجھا شاید جنت بنانے کے لیے، ہم بنانے میں لگ گئے، کمانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں خاتمہ ایمان پہ چاہتا ہوں، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ میں جنت الفردوس میں داخلہ چاہتا ہوں، اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے، لیکن اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اس بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بہت سارے ساتھیوں نے ابھی مسجد کے اندر بھی بیماروں کی شفا یابی کے لیے درخواست کی آپ بھائیوں سے۔ میں دعا کیے دیتا ہوں، آپ اس پہ آمین کہہ دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا جتنے بھی ساتھی اس وقت تشریف فرما ہیں،
ان میں سے کوئی اگر بیمار ہے یا ان کے گھر والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے بھائی ناصر صاحب بھی بیمار ہیں، جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، اللہ ان سب بھائیوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ خاص طور پہ اگر کسی کے گھر والے بیمار ہیں، کوئی بچی بچہ بیمار ہے، یا کسی کی ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، اللہ تو ہی شفا دینے والا، اللہ تو ہی شفا دینے والا۔ شفا لا یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے دے بیماری جڑ سے اکھڑ جائے، اللہ ایسی شفا دے دے بیماری جڑ سے اکھڑ جائے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کر دے۔ اللہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، محدود سی زندگی ہے، چند روزہ، اللہ امن سکون کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کی بہترین حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحت کی بہترین حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے، اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم کر دے۔ حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، کنٹرول سے باہر ہیں، بہت زیادہ، کسی وقت بھی کچھ ہونے والا ہے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم کر دے، اللہ اس ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، اللہ ان سب کو سمجھ نصیب فرما دے، اللہ ان سب کو سمجھ نصیب فرما دے، اللہ ان کے حال پہ بھی رحم کر دے، اللہ ان کے حال پہ بھی رحم کر دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔